خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 6 باب سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی تلاوتوں میں خصوصی طور پر پہلی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کام بڑے عجیب انوکھے ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں ابتدائی کلیسیا یعنی شاگردوں پر اظہار ثانی شروع ہو جاتی ہے، اور شاؤل شاگردوں کو، ان تمام لوگوں کو جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، انہیں وہ تنگ کرتا ہے، انہیں گرفتار کرتا ہے، انہیں مارتا ہے، انہیں قید خانے میں ڈلواتا ہے، اور کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے۔ اور ایک طرف تو اظہار ثانیہ شروع ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شاگرد دنیا کے ارد گرد کے اس علاقے میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ وہ اظہار ثانیوں کو یاد نہیں کرتے، دکھوں پر نہیں یاد کرتے، نہ ہی دکھوں کی ڈھیری پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ جا کر جہاں جہاں جاتے ہیں، ادھر ادھر جہاں جہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر ہی وہ یسوع کے جھوٹنے کی منادی کرتے ہیں۔ اور یسوع کی جھوٹنے کی منادی سے سننے والے خوش ہوتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے ایک بہت عظیم منصوبہ تیار کیا ہے۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور خدا نے اپنے پیار میں اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم سب نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیلبوس یہ سامریہ کے علاقے میں تھا، پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا خواجہ سرا ہے، اور وہ ملکہ کا خاص شخص ہے، اور وہ حبشہ ایک بہت پرانا شہر ہے، جہاں پر ابتدائی کلیسیا میں بھی وہاں پر کلیسیا پہنچی اور کلیسیا قائم ہوئی، اور آج بھی وہاں پر کلیسیا موجود ہے حبشہ میں۔ تو حبشہ کا یہ شخص جا رہا ہے، اور اس کو شوق ہے کہ وہ خدا کا کلام پڑھے۔ وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، لیکن اسے کلام سمجھ نہیں آتا، کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خدا فیلبوس کو پاک روح کی ہدایت میں اس کی مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور جب فیلبوس یعنی فلپ جب اس شخص کو خدا کا کلام سناتا، خدا کا کلام اسے بیان کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام کس کے بارے میں ہے،
یہ پیشن گوئی کس کے بارے میں ہے، اور اس خواجہ سرا کو سمجھ آ جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کر وہ فیلبوس سے کہتا ہے کہ آج اور ابھی مجھے بپتسمہ دے دیا جائے۔ فیلبوس پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تو ایمان لاتا ہے؟ بپتسمے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے، اور فیلبوس کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے اس ایمان رکھنے پر فیلبوس اسے بپتسمہ دے دیتا ہے۔ عزیزو، آج ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک طرف یروشلم میں اظہار ثانیہ شروع تھیں، دوسری طرف دوسرے علاقوں میں بے شمار جگہوں پر خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، خدا کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور خوشخبری ایک ہی ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر دنیا میں آ گیا ہے۔ یہی خوشخبری ہے، اور لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے تو سب لوگوں کے دلوں میں، خیالوں میں، سوچوں میں، نیت میں یسوع کو جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یسوع کون ہے۔ اور یہ شاگرد ابتدائی کلیسیا یہ جگہ جگہ جا کر، گھروں میں جا جا کر سب کو بتاتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں آیا ہے، نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ اٹھایا ہے، اور نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، بپتسمہ پاتے ہیں، بے شمار ممبر کلیسیا میں شامل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام کو سمجھنا، خدا کے کلام کو سمجھنا ایک ہے صرف علم حاصل کرنا۔ جیسے وہ خواجہ سرا وہ پڑھ رہا تھا، اس کو صرف علم تھا، وہ علم کی حیثیت سے پڑھتا جا رہا تھا، لیکن فیلبوس اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھے، اس کلام کی گہریت میں جائے، کلام کی روحانیت کو سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ کلام کس کے بارے میں ہے۔ اس لیے وہ خواجہ سرا بھی پوچھتا ہے کہ یہ پیشن گوئی نبی اپنے لیے کرتا ہے یا کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کو سمجھنا کہ یہ خدا کا کلام آج میرے لیے کیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ہم سب بہن بھائی، عزیز رشتہ دار جو بھی ہیں، ماں باپ، بچے بیٹھے ہیں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ کون سا شخص ہے جس نے مجھے یہی کلام سنایا، سکھایا، سمجھایا، اور آج انہی کی وجہ سے میں بھی مضبوط ہوں، اور میں پھر اسی کلام کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا، اور کس طرح سے میں نے بھی بپتسمہ لیا اور میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ عزیزو، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ اس کا ایمان کیا ہے، اور اس شخص نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ اس کو کسی نے، یہ شخص مسیحی نہیں تھا، اس نے یہ بتایا کہ اسے کسی طریقے سے پتہ نہیں کہاں سے اسے خدا کا کلام ملا، بائبل ملی، اس نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ بائبل پڑھتے پڑھتے اب اس کا ذہن کھلتا گیا کہ خدا نے یہ ساری کائنات کیسے بنائی، خدا نے کیسی کائنات بنائی، اور اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کے کہنے سے، خدا نے کہا اور چیزیں بنتی گئیں، تو خدا قادر مطلق ہے، خدا ہی رازق ہے۔ اور اسے سمجھ آ گئی کہ وہ خدا جس نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم چند سالوں کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا چلے جانے کا آخری انجام، آخری حاصل کیا ہے؟ اور جب اسے پتہ چلا کہ جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ پھر ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جس طرح آج کی تلاوت میں بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اس شخص نے یسوع مسیح کے بارے بہت کچھ پڑھا، مطالعہ کیا، سمجھا، اور وہ کبھی کبھی پھر اس شخص کو پاس بھی جایا کرتا تھا جس سے اس نے بائبل لی۔ جب اس نے
یہ حقیقت کو جان لیا، سمجھ گیا کہ یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع جی اٹھا ہے، یہاں تک کہ پہرے داروں نے بھی گواہی دی تھی کہ یسوع جی اٹھا ہے، پہرے داروں نے۔ اور وہ شخص ایک دن بڑا خوش ہوا، اور ایسٹر کے دن تھے، اور وہ پھر وہاں جاتا ہے، وہاں کہتا ہے کہ میں اب تیار ہوں، اب میں یسوع کے بارے جان چکا ہوں، اور مجھے کئی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ یسوع مجھے جیسے خوابوں میں بھی بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، اب تو میرا نام دوسروں کو بھی بتایا کرے گا۔ اب یہی شخص بھی جس طرح خواجہ سرا کہتا ہے کہ پانی تو ہے، اب مجھے بپتسمہ سے کون روک سکتا ہے۔ عزیز، وہ اس نے بپتسمہ پایا، اس سے پھر ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یہ شخص جس کا تو اکثر ذکر کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ شخص وہ ہے جس کی ساری زندگی میں تابع داری کروں گا، میں بہت خوش ہوں، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کروں گا۔ اسے سوال کیا کہ اس شخص کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ اس شخص نے مجھے خدا کا راستہ دکھایا، اور اس شخص کے ذریعے مجھے خدا کا کلام ملا، اور ایمان کی مشکل کڑیوں کو سمجھنے کے لیے، بھیدوں کو سمجھنے کے لیے اس شخص نے میری رہنمائی کی ہے۔ وہ شخص بھی عام شخص ہی ہے، لیکن اس شخص نے مجھے خدا کا راستہ دکھایا ہے، اس شخص نے مجھے سچائی کی باتیں بتائی ہیں، اس شخص کے ذریعے میں یسوع مسیح تک پہنچا ہوں، اور آج میں بہت خوش ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب میں بھی مسیح کا ہوں۔ مجھے ابھی ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں گا، اب میں عام انسان نہیں رہا، اس لیے میری ساری زندگی بدل گئی ہے، میرا بول چال رہنا سہنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ عزیزو، یہ ہے بہت بڑی خوشی، یہ خوشی خدا یہ خوشی ہر انسان کو دیتا ہے۔ جو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ خدا مجھے بھی یہ حکمت دے، دانائی دے، تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں۔ صرف کلام پڑھنا ہی نہیں ہے، کلام کو رٹ لینا ہی نہیں ہے، آیتوں کو زبانی یاد کر لینا ہی نہیں ہے، آیتوں پر بحث کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن خواجہ سرا بھی پہلے صرف کلام پڑھ ہی رہا تھا، مکمل سمجھ نہ تھی، لیکن جب اس کو سمجھانے والا مل جاتا ہے اس کو ساری سمجھ آ گئی۔ عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی، تمام ماں باپ، بچے، فیملیاں بیٹھے ہیں، آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، آج ہماری زندگی میں بھی شاید میری امی یا شاید ابو، شاید کوئی اور بڑا بزرگ، شاید وہاں کے مناظ صاحب، شاید سسٹر، شاید مذہبی تعلیم کا کوئی استاد، اس علاقے میں پیرش پریسٹ، اس علاقے میں شاید کوئی بردر، شاید کس شخص نے میری زندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ اس نے مجھے نہ صرف کلام پڑھنا سکھایا ہے بلکہ مجھے کلام کو سمجھنا بھی سکھایا ہے کہ کلام کیا ہے، یسوع کیا ہے، یسوع میرے لیے کس طرح سے عظیم استاد ہے، یسوع کس طرح سے میرا نجات دہندہ ہے، یسوع کو پانے کے بعد میری زندگی میں کیا خوشی آئی ہے، اور میں اسی خوشی کو کس طرح سے دوسروں تک بھی پہنچاتا ہوں۔ آئے آج ہم خدا کا شکر ادا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی امی کے لیے، ابو کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جن کے درمیان رہتے ہوئے ہم نے شاید کئی دفعہ گھر میں جب کلام پڑھا، آپس میں کلام کے بارے بات چیت کی، کلام کو سمجھنے کے لیے سوال کیے، ماں باپ سے شاید سوال کیے، بہن بھائیوں سے سوال کیے، شاید کبھی کبھی بڑے عجیب سوال بھی کیے، شاید انوکھے سوال کیے، شاید کئی دفعہ گھر والے ہنسے ہوں گے کہ لو یہ کڑا سوال ہے، یہ کون سی بات ہے، لیکن آج ہم خوش ہیں کہ انہی باتوں کی وجہ سے آج ہم ایمان میں مضبوط ہیں، اور آج ہم خوشی کے ساتھ اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ عزیزو، آئیں ہم ان سب لوگوں کا بھی آج خدا شکر کریں کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ لوگ دیے ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا کی اونچ نیچ میں جب بھی ایمان کی پرکھ کی بات ہوتی ہے تو میں اپنا ایمان بیان بھی کر سکتا ہوں، اپنے ایمان کا دفاع بھی کر سکتا ہوں۔
میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ کے گھروں میں کلام کی تلاوت ہوتی رہے، کلام پر بات چیت ہوتی رہے، اور جس طرح سے آپ کو کسی نے کلام سکھایا، آپ کی شاید امی نے یا ابو نے صلیب کا نشان کرنا سکھایا، آپ کو گرجے لے جاتے رہے، آپ کی رہنمائی کرتے رہے، اسی طرح سے آپ بھی کلام کے لیے تعلیم دینے کے لیے اپنے سے چھوٹوں کو یہ تعلیم دیتے رہیں، اپنے چھوٹوں کی رہنمائی کرتے رہیں تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ شاید کئی گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پر مل کر تلاوت نہیں ہوتی، تو آئیں آج ہم عہد کریں کہ ہم بھی مل کر اپنے گھر میں کلام پڑھا کریں گے، روزری بھی پڑھا کریں گے، اور کلام کی باتیں سمجھیں گے، سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ کا گھر خدا کے کلام کی کرنوں سے ہمیشہ پر نور رہے، آپ خدا کے کلام کی رہنمائی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، کلام کی رہنمائی میں ہی آپ جان سکیں کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، اور آپ پھر فخر سے کہہ سکیں کہ میں نے اچھائی کو بھی دیکھا اور برائی کو بھی دیکھا، اور میں نے بڑے فخر کے ساتھ ہمیشہ 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 اچھائی کا ساتھ دیا ہے۔ خدا آپ کو اچھائی کا ساتھ دینے، کلام کی رہنمائی میں چلنے اور دوسروں کو بھی کلام سکھانے کی نعمت عطا کرے، فرصت عطا کرے، جرأت عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔